بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے اور کچھ شہرت اور کچھ فالوورز کے حاصل کر لینے کے لیے آج ہمارے شہر کی ایک نہیں کئی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہے۔ بے حیائی یہ نہ مذہب اسلام سکھاتا ہے نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اور ایک وقت یہ بھی آئے گا جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصویر اپنی ویڈیو لگا کر رکھی ہے چن چن کر اس کو ڈیلیٹ کریں گے۔ جب اے آئی کی تباہ کاری اور عام ہوگی تو کہیں پر آپ کو بلیک میلنگ کا کہیں دوسری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الفواحش منها ظہر منها وما بطن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، عزیز طلباء اور کتابی میلے میں تشریف لائے تمامی شرکاء، یہ جو پروگرام جاری ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں اور ان کا حل۔ یوں تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں عام ہے، حرام طریقے سے مال کمانا، چوری کرنا، رشوت لینا دینا، نشے کی چیزوں کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت، لیکن ایک ایسا گناہ، ایک ایسی برائی جس نے نہ صرف عوام کو بلکہ خواص کو اور ہر قسم کے لوگوں کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے، وہ ہے بے حیائی اور فحاشی۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ مذہب اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ پہلی چیز ہے حیا، ہر نبی کے اندر شرم و حیا موجود تھی۔ دوسری چیز مسواک کرنا، تیسری چیز نکاح کرنا، اور چوتھی چیز عطر لگانا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مذہب اسلام میں اور ایک ایمان والے کے لیے حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بات اگر کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ جب سے کیمرے والا موبائل ایجاد ہوا ہے تب سے بے حیائی کے اندر بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرم و حیا کے مجسم پیکر تھے، اور ایک شخص کے تعلق سے اگر اس کی گواہی اس کی بیوی دے دے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک شخص کو اس کے والدین سے زیادہ اگر کوئی پہچانتا ہے تو اس کی بیوی پہچانتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی گواہی دیتی ہیں کہ حضور نے کبھی بھی ہم دونوں کے ستر کو نہیں دیکھا، اتنی زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا تھی۔ ایسے ہی تمام صحابہ کرام شرم و حیا کے پیکر تھے، خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے اندر اتنی شرم و حیا تھی کہ فرشتے ان سے شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے اندر چند چیزیں نہیں ہو سکتی، یعنی ایک مومن ایمان رکھنے والا اس کے اندر چند چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی چیز، ایک مومن کسی پر لان تان کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، ایک مومن بے حیا بے شرم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز ارشاد فرمائی، ایک مومن کے اندر اپنی زبان سے کسی کا دل دکھانا، بدگوئی ایک مومن کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا
کہ شرم و حیا یہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے، اور ایک مومن کے اندر شرم و حیا بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو تمہارا جو جی چاہے وہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اندر شرم و حیا رکھی ہے، عورتوں کے اندر اس سے زیادہ شرم و حیا رکھی ہے، لیکن اگر ایک عورت کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے اور وہ بے شرمی کا کام کرنے لگے تو یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر اگر وہ نیکی کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسا بہت زیادہ وصف رکھا ہے۔ تو بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے اور کچھ شہرت اور کچھ فالوورز کے حاصل کر لینے کے لیے آج ہمارے شہر کی ایک نہیں کئی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہے اور اس کو مختلف طریقے سے شیئر کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مذہب اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ ہمارا مذہب کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان عورت اس طریقے سے بے حیائی کا کام کرے، برقعے کا مذاق اڑائے، اس طریقے کا معاملہ کرے۔ اور آج تو AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا فوٹو لگا کر اسے وائرل کر دیا جاتا ہے، ویڈیو کے اندر AI کے ذریعے تبدیلی کر کے لوگوں وائرل کر دیا جاتا ہے، اور آپ اتنی صفائی کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کوئی کتنا بھی ثابت کرنا چاہے گا کہ میں وہ نہیں ہوں تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ایک وقت یہ بھی آئے گا جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنی تصویر اپنی ویڈیو لگا کر رکھی ہے چن کر اس کو ڈیلیٹ کریں گے۔ جب AI کی تباہ کاری اور عام ہوگی تو کہیں پر آپ کو بلیک میلنگ کا کہیں دوسری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بے حیائی اس طریقے سے عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال بے حیائی یہ نہ مذہب اسلام سکھاتا ہے نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو بے حیائی سے بچنے کے لیے چند چیزیں مختصر طور سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ ہر وقت ہمیں یہ لحاظ رکھنا چاہیے، یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی حرکت کر رہے ہیں، کتنے بھی ہم بند کمرے میں کر رہے ہیں، کتنے بھی چھپ کر رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ استحضار کا رہنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، قیامت کے دن ہر مومن کے قدم کو زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک 5 سوالوں کا صحیح جواب نہ دے۔ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں پر خرچ کیا؟ اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ تو بہرحال اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ ایسے ہی والدین پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اگر آپ نے استعمال کے لیے گاڑی دی ہے، موبائل دیا ہے، تو بہرحال نگرانی کی جائے۔ بالکل ان کو دے کر بے فکر نہ ہو جائیں کہ ہماری لڑکی اسکول بس ہم نے موبائل دے دیا، ہم نے گاڑی دے دی، اب اس کی کوئی نگرانی نہ ہو، ایسا درست نہیں۔ وقتاً فوقتاً اسکول میں جا کر اور ٹیوشن میں جا کر کالج میں جا کر بہرحال نگرانی ضروری ہے، تاکہ بچوں کو یہ احساس رہے کہ ہاں ہمارے والد ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آخری چیز کہ والدین خاص طور سے والد، ان کی جو ذمہ داری یہ بھی ہے کہ رات کے وقت گھر پر رہنا ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب والد گھر پر رہیں گے تو بہرحال بچوں کو یہ ڈر رہے گا کہ ہمارے والد رات پر گھر پر موجود ہیں اور ہمیں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا ہے۔ اور آخری چیز کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے عقائد کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے عقائد پر بہت تیزی سے حملہ کر دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو ہمارے بچے اور بچیوں کی عقائد کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمام طلباء نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی تقریر کو پیش کیا۔
تو میں تمام طلبہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ان کی جن اساتذہ کرام نے تیاری کروائی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو کتابی میلہ منعقد کیا گیا ادارہ صوت الاسلام اور سٹی کالج کے ذمہ داران نے جو کتابی میلہ منعقد کیا، یہ ایک دو دن کی محنت نہیں ہے بلکہ کئی مہینوں کی دن رات کی محنت ہے، اور روزانہ جو یہاں پر ایک ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے، میں اس کے لیے تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔